بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر۔ قادیانی دعوے نبوت کے برگبار کو خاکستر کرنے والے، سحر خطابت اور عمل پیم سے ایمان کی روشنی پھیلانے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری، ان کے ہم اثر تو بہت تھے لیکن ان کا ہم سر کوئی نہ تھا۔ ان کی شخصیت کا اہم پہلو ان کی خطابت تھی۔ خطابت ان کا فن نہیں، فطرت تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کا اسلام دشمنوں کے خلاف خوب استعمال کیا۔ سید محمد کفیل شاہ بخاری مارکے حق و باطل کے نام سے امیر شریعت اور جسٹس منیر کے درمیان ہونے والا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، 1953 کی تحریک ختم نبوت اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ تحریک کی قیادت اور ہزاروں کارکن جیلوں میں بند تھے۔ عدالتی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر اور ایم مارکیانی پر مشتمل کمیشن لاہور ہائی کورٹ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کو کمرے عدالت میں بلا کر بے عزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو احرار احمدی نزاع اور فسادات پنجاب کا نام دیتا تھا۔ اسلام کو موضوع بحث بنا کر علماء کا مذاق اڑا رہا تھا اور اپنے قادیانی آقاؤں اور محسنوں کو خوش کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت میں پکڑا گیا۔ اس نے قائد تحریک ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو عدالت میں طلب کر لیا۔ حکومت نے بیان داخل کرانے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقا کو سخت پہرے میں عدالت لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطا اللہ شاہ بخاری، اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے کلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرے عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حکم ہوا خاموش، تمام مجمع ساکت و جامد۔ امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تنی ہوئی اور تکبر و غرور کا پیکر بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ مرد مومن کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئی۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس منیر نے ایک نظر بیان کو دیکھا جسے اس نے منیر انکوائری رپورٹ میں شامل نہیں کیا، اور پھر اپنے مخصوص چپتے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا۔ جسٹس منیر نے سوال کیا، ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت، سوال غیر ضروری ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھیں۔ جسٹس منیر تمسخر آمیز لہجے میں، ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر شریعت، ہندوستان میں علماء موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ جسٹس منیر طنز کرتے ہوئے، آپ بتا دیں۔ امیر شریعت پاکستان کے بارے میں پوچھے، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹس منیر، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت، اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اعلان و اقرار ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن کریم کی کسی ایک آیت یا جملے کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو کسی بھی حیثیت میں نبی مانا تو مرتد۔ جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امیر شریعت، خیال نہیں، عقیدہ، جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے۔ مرزائی وکیل، نبی کی تعریف کیا ہے؟ امیر شریعت، میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر بدتمیزی کے انداز میں، آپ نے مرزا قادیانی کو کافر کہا ہے۔ امیر شریعت، میں اس سوال کا آرزو مند تھا۔ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں چیف جسٹس سر ڈگلس ینگ تھے، اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہیں، یہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے۔ یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، وہی جواب آج دہراتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کافر کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی پوری ذریت کافر و مرتد ہے۔ مسلمہ کذاب اور ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعوے نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ جسٹس منیر غصے سے بے قابو ہو کر دانت پیستے ہوئے، اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تو آپ اسے قتل کر دیتے۔ امیر شریعت، میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ حاضرین عدالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، مرزیت مرد آباد۔ کمرہ عدالت لرز گیا۔
جسٹس منیر بکھلا کر توہین عدالت، امیر شریعت جلال میں آ کر توہین رسالت۔ جسٹس منیر دم بخود خاموش، مبہوت، حواس باختہ، چہرہ زرد، پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ عدالت امیر شریعت کی جرأت ایمانی اور جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سکتے میں آ چکی تھی۔ امیر شریعت گرجدار آواز میں کچھ اور، جسٹس منیر پریشانی میں، میرا خیال ہے ہمیں مزید کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ عدالت برخاست ہوتی ہے۔ وہ صداقت جس کی بے باقی تھی حسرت آفرین۔